جیسے میں نے کہا کہ وہ اتنے ہائی پروفائل تو ہیں نہیں کہ ان کے جانے سے کوئی بہت فرق پڑے، لیکن ایون اگر آپ ہائی پروفائل لوگ بھی چھوڑ جائیں پی ٹی آئی کو تو تب بھی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں پی ٹی آئی کو فرق نہیں پڑنے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طرح وجود میں نہیں آئی کہ یہ 4-6 بڑے بڑے نام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کے سوچا کہ جی ہم ایک جماعت بناتے ہیں. پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی. تو اگر کوئی جا رہا ہے، جتنے مرضی آپ گروپس بنا لیں، نئی پی ٹی آئیاں بنا لیں، جو مرضی بنا لیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہی پی ٹی آئی ہوگی جو عمران خان کے نام کے ساتھ منسوب ہے، جہاں پہ عمران خان کھڑا ہے. اس کے علاوہ آپ 6 پی ٹی آئیاں بنا لیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور اس طرح سے پہلے بھی بہت سارے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، تو پارٹیز کو تو فرق نہیں پڑتا. اور یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی اور پارٹی میں دیکھ لیں، لوگوں کے جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا پارٹیز کو. جہاں پر ہماری خاص طور پر جیسی شخصیت پرستی قسم کی ہماری پالیٹکس ہے ہمارے ریجن میں کہ لوگ شخصیات کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی پالیٹکس میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی کسی اور پارٹی ممبر کے جانے سے فرق پڑا. تو بہرحال یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں، اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جی یہ سارے میسجز دینے کے بعد عمران خان صاحب کو ایک آفر بھی دی گئی ہے. آفر یہ دی گئی ہے کہ آپ کے سامنے ایک تو یہ کہ یہ پارٹی کا آپ کا حال ہونے جا رہا ہے، آپ کے اوپر 150 مقدمات ہیں، کسی بھی کیس میں آپ کو اندر کر کے سزا سنا دی جائے گی. آرمی ایکٹ کے تحت بھی آپ کے خلاف کارروائی کر کے آپ کو 10-20 سال جیل میں ڈال دیا جائے گا. آرمی ایکٹ میں اس لیے بھی زیادہ کوشش ہے جو مخالفین ہے بدترین کہ اس کے تھرو پروسیس کیا جائے، کیونکہ اس میں آپ کو ضمانت نہیں ملتی ہے اور اس کی جو سزائیں ہیں وہ بھی کڑی ہیں. اور پھر اس میں جو پورا ایک ٹرائل ہے وہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے، اس میں کوئی لمبے لمبے سال مہینے نہیں لگتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ان لوگوں کی کوشش ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان کو سزا دی جائے تاکہ کوئی بچ نکلنے کا یا زیادہ وقت لگنے کا چانس نہ ہو. ایک طرف ان کو یہ سارا نیگیٹو قسم کا منظر نامہ دکھا دیا گیا ہے اور اس میں ایک نیا تڑکا فیملی کا بھی ڈال دیا گیا ہے کہ جی آپ کی فیملی کو بھی اذیت سے گزارا جائے گا. بشرا بی بی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے گی، انہیں بھی کسی جھوٹے سچے کیس میں ڈال دیں گے. اور پھر یہ سارے منظر نامے کے بعد دوسری طرف ان کے سامنے رکھی گئی ہے ایک آفر، اور آفر یہ کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، پالیٹکس کو فی الحال خیر باد کہہ دیں اور کسی قسم کی مداخلت نہ کریں، کسی حوالے سے کوئی جدوجہد نہ کریں اور خاموشی سے طیارہ آپ کے لیے کھڑا ہے اس میں تشریف فرما ہو اور یہاں سے چلے جائیں جس ملک میں آپ جانا چاہیں اور وہاں جا کے اپنی جو ہے وہ لائف سیٹل کریں. باقی پھر جب یہ الیکشن ہو جائیں گے پھر کبھی دیکھیں گے کچھ سالوں کے بعد کہ آپ ہمارے لیے قابل قبول ہوئے ہیں یا ابھی تک ناقابل قبول ہے، تو پھر اس کے بعد کی بات دیکھی جائے گی. لیکن فی الحال جان بخشی کا ایک راستہ، سیف ایگزٹ یہ ہے. اب جو عمران خان صاحب کو جانتا ہے یا جو نہیں بھی جانتا وہ سب جانتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہوگا. میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے لیکن میں پوچھے بغیر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کا جواب نو ہے. وہ مشکلیں جو آپ نے ساری ایک طرف ہم نے دکھا دی ہیں جن کے ٹریلر، اور انہیں یہ بتایا کہ جی اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا اس کا انجام ہوگا، وہ اس راستے کی طرف جائے گا، وہ اس کو پکڑے گا. اس کا زندگی کا طرز ہی یہ ہے کہ وہ لڑتا ہے. اس نے کہہ دیا ہے اور بارہا کہہ دیا ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ میں آخری اکیلا بھی رہ جاؤں گا تو تب بھی لڑوں گا، اس ملک سے میں نے نہیں جانا. آپ کو پتا ہے 150 مقدمات کے باوجود عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا. کیوں نہیں ڈالا گیا؟ ورنہ تو یہ ایک عام پریکٹس ہے کہ کوئی بندہ مطلوب ہو تو اس کے نام ای سی ایل پہ واچ لسٹوں پہ آ جاتے ہیں کہ جی ملک سے باہر نہ چلا جائے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے مقدمات کے باوجود ان کا نام نہیں ڈالا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ خود چاہتے تھے، پی ڈی ایم حکومت خود چاہتی ہے کہ عمران خان یہاں سے چلا جائے، اس لیے انہوں نے یہ راستہ ان کے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ وہ جب چاہیں چلے جائیں ملک سے تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے. کیونکہ ان کو تو مسئلہ ہے نا، یہاں پہ رہیں گے پالیٹکس کریں گے تو ان کا تو پلڑا بھاری ہے. یہی چیز تو ممتاز کیے ہوئے انہیں کہ وہ یہاں رہ کے سب کچھ فیس کر رہا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں، اس لیے ای سی ایل میں نام نہیں ڈالتے، اسی لیے ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں. اور اب تو باقاعدہ پلیٹ میں رکھ کر یہ انہیں آفر کر دی گئی ہے کہ یہ ساری آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ آرام سے باہر تشریف لے جائیں. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو کراس لگا دیا. تو یہ ہے کپتان صاحب کا اعلان کہ جناب میں نہیں کہیں جا رہا.